آپ اپنی تمام دنیا کی روحانی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے جہاں بھی جا چکے ہیں اور ناکامی کا آپ کا مقدر بنی ہے، ان سب سے ہٹ کر آج آپ یہ فیصلہ کریں. آج آپ کی قسمت کھل چکی ہے، خوش قسمتی آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے کہ اپنے تمام روحانی مسائل، رشتے کی بندش، اولاد کی بندش، سسرال کے مسائل، دشمن کے مسائل، کاروبار اور ملازمت کے مسائل، اور باقی جتنی بھی ناچاقیاں اور تکلیفیں، مصیبتیں روحانی طور سے سوچی جا سکتی ہیں، ان تمام کے حوالے سے آپ کو خود مختار کرنا، پیروں پر کھڑا کرنا، دشمن کو شکست دینا، اور آئندہ آپ کو محفوظ اور مضبوط اتنا بنانا کہ آپ کا دشمن چاہتے ہوئے بھی آپ کے خلاف کچھ نہ کر پائے. الحمدللہ ہم اپنے ادارے میں سکھا رہے ہیں. اس کی تفصیلات کے لیے آپ ہم سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ساری میری بہنیں اور مجبور بہنیں وہ ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ اب مجھے پہلے دن سے یا آج کسی تنگی، کسی ترشی، کسی مار پیٹ، کسی بے عزتی، کسی حد تک اور توہین، یا ماں باپ کو گالیاں اور مرے ہوئے ماں باپ کو گالیاں دینے کے بعد مجھے اپنے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا. اب کیا ایسا طریقہ ہو؟ وظیفے میں کر چکی، کوششیں میں کر چکی، پیر میں پڑ چکی، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ہاتھ میں نے جوڑے اور ان سے بھیک پلے اٹھا اٹھا کر، جھولیاں اٹھا اٹھا کے میں نے مانگی کہ میری طلاق کروا دو، میری بات چلاؤ اور مجھے گھر بھجواؤ، لیکن نہ وہ مانتے ہیں نہ یہ طلاق دیتا ہے. تو سب سے پہلی بات، ایسے بندے سے آپ نے طلاق نہیں مانگنی منہ سے، کیونکہ شرعاً اس میں مفتی صاحب کو سب مسائل بتا کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس عورت کو طلاق لے لینی چاہیے یا نہیں. اور اگر مفتی صاحب یہ کہیں کہ اس کو طلاق لے لینی چاہیے، لیکن معاشرتی طور سے ماں باپ یا آپ خود خلا کا کیس دائر کرنے کے قابل نہ ہوں، نہ کرنا چاہتے ہوں، اور معاملات کو سارے کے سارے شوہر پر رکھ کر چلنا چاہتے ہوں، تو ایسے میں آپ کو وظیفہ کام نہیں دے گا. کیونکہ بدترین چیز وہ ہے جو کہ جائز ہو، وہ طلاق ہے. لیکن طلاق مانگنا یہ تو ویسے ہی بڑی غلط چیز ہے. لیکن اگر شرعاً مفتی صاحب نے فتویٰ لکھ دیا اور ہماری ٹیم مطمئن ہو گئی، ہمارا ادارہ مطمئن ہو گیا کہ آپ کے لیے طلاق کا عمل کر دینا چاہیے اور طلاق کے لیے آپ کے لیے کام کرنا چاہیے، تو اس کا عمل ہمارا ادارہ کرتا ہے، لیکن شرائط اور کنڈیشنز کے ساتھ کرتا ہے. یہ عمل فری نہیں ہوتا ہے، اس پر محنت ہوتی ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں. آپ کو بھی معمولی سی پڑھائی دی جاتی ہے اور وہ پڑھائی کر کے اس جن کو مسلط، اس موکل کو مسلط آپ کے شوہر پر کیا جاتا ہے، اور پھر خاص دن پڑھوا کر دم کروا کر کھلا پلا کر آپ کو بتایا جاتا ہے کیا کرنا ہے، کیسے ری ایکٹ کرنا ہے، کیسے طلاق کا ماحول اور ارد گرد اور سراؤنڈنگ بنانی ہے، کیا ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ جس کے بعد یہ آپ کا شوہر طلاق کے بغیر نہ رک سکے. لیکن کبھی بھی منہ سے یہ نہیں کہنا کہ طلاق دو، اس لیے کہ اسے پتہ چل گیا کہ یہ طلاق مانگتی ہے، یہ آزادی چاہتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں دے گا. لہٰذا ایسے لوگ، ایسے میری بھائی، ایسے میری بہنیں جو یہ چاہتے ہیں کہ طلاق ہو جائے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جان چھٹ جائے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جان شکنجے سے نکل جائے اور ہم آزادی کا سانس لے سکیں، یا اپنی مرضی سے زور زبردستی کی شادی کو ختم کرتے اپنی مرضی کا جیون ساتھی منتخب کر سکیں، اس حوالے سے آپ ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ یوں کرو یوں ہو جائے گا، بلکہ اس میں عمل دیا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے، جس میں محنت، جس میں پیسے دونوں خرچ ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کو اپنی آزادی کے عوض، اپنی طلاق کے عوض یہ پیسے خرچ لینے چاہیے اور اپنی زندگی میں پرسکون سانس لینے کے لیے ان پیسوں کا کھیل لینا چاہیے، تو ضرور کھیلیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے وظیفہ پڑھنا ہے، ہم پہلے بھی قسمت آزماتے آئے ہیں اور نقصان اٹھاتے آئے ہیں، تو آج بھی ہم نے قسمت ہی کو موقع دینا ہے، چانس دینا ہے، تو وہ وظیفہ بھی نوٹ کر لیں. بغیر درود شریف، بغیر بسم اللہ یا سلامو یا عزیزو 2100 مرتبہ پڑھیں. 21 دن کوئی ایک وقت مقرر کر کے فجر کی نماز کے بعد، یا کوئی ایک نماز کا وقت مقرر کر لیں. پاکی ناپاکی میں پڑھا جا سکتا ہے. پڑھ کے تصور میں دم کریں اپنے شوہر پر کہ وہ آپ کو طلاق کے 3 لفظ سنا رہا ہے، بتا رہا ہے، لکھ کے دے رہا ہے،
اور کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے کھلائیں پلائیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ یہ وظیفہ نہ کر سکیں تو عمل ہم سے کروائیں، اللہ کے حکم سے آپ کے معاملات 21 دن کے اندر اندر طلاق ہو کر اپنے گھر پہنچنے کا ذریعہ اور سامان بن جائے گا انشاءاللہ۔